فلمی اداکار ہے, اس کو کینسر ہو گیا, بڑا مشہور اداکار, اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کلپ میں یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے ہنس ہنس کے کہ دیکھو میں کینسر سے لڑوں گا, اور میں ایکچولی میں غموں سے لڑنا چاہیے, اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم کیا ہیں کہ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھر بھی خوش ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا یہ اندر سے خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اندر سے خوش نہیں ہے. میں نے کہا اس سے دو عبرت. نمبر ایک, یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا کہ یار نہار منہ سیب کھا لو, ہمارے صحت کے یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں. پانی تو ہم نے یہی پینا ہے نا. ابے بھائی کیا ہو گیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے یہ جو ہم پی رہے ہیں, اس کا فارم ٹیسٹ نہیں کرواؤ, اس کو پی لو. یہ اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں. میرے کچھ کانٹیکٹ کچھ اداکار وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا مسائل حل پوچھنے کے لیے, تو میں ان سے کبھی کبھار ان اداکاروں کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہمیوں کی حد تک اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں, کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. ایک اداکار تھا, وہ اس نے توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا کہ 7:30 بجے کے بعد میں نے جو شوٹنگ کے دوران لوگوں کو دیکھا, سب نہیں ممکن ہے وہ کھاتے نہیں ہے کھانا, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 7:30 بجے کے بعد کھانا صحت کے لیے شام کو نقصان دہ. 7:30 بجے کے بعد اب ڈائٹنگ, چربی نہ پیدا ہو جائے, فیٹ نہ اتنی. اور وہ جو اداکار وہ بھی کروڑوں روپے کے مالک, پانی ان کا باہر سے پیک آ رہا ہے جراثیم سے بالکل پاک, اور کیا ہو گیا جوانی میں کینسر خطرناک. اب پبلک کے سامنے مسکرانے کے ہم لڑ رہے ہیں, اور ہم موت سے لڑیں گے, موت سے لڑ کے دکھائیں گے. موت سے کسی کا باپ بھی نہیں لڑ سکتا. اصل میں اس وقت عبرت ہونی چاہیے. دیکھو ساری زندگی ناچ گانے کر کے اپنی شہرت کمائی, عزت کمائی, اب دنیا منہ موڑ رہی ہے, اور جس دنیا کے لیے تم نے اتنی محنت کی وہ ٹاٹا کرنے لگی ہے کہ اب تمہارے زوال کا وقت بولو بھائی آ گیا ہے. اب تمہیں کوئی بھی موت سے اور مٹی میں اتارنے سے, اور وہ کیونکہ فنکار ہندو ہے تو اس کا مطلب اب تمہیں آگ میں جلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. عبرت کا موقع ہے, جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم ناچے, ناجائز کام کیے تم نے, کوئی حلال و حرام کی تمہیں فکر نہیں تھی. توحید کیا ہے, اللہ کون ہے, اس کا رسول کون ہے, ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تم نے پیسے بھی کما لیے, شہرت بھی کما لی. اب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس شہرت کو اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. پھیکی پھیکی مسکراہٹیں لوگوں کے سامنے کرو, پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہو, اپنے بنانے والے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب زوال ہے تمہارا. اور کینسر کے بعد حال کیا ہوتا ہے, جو علاج ہوتا ہے, جو کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے, سر کے بال سارے غائب. اب سکڑنا شروع. اور یہ ابھی حالت اچھی ہے, اب ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بدتر ثابت ہوگا. تو آپ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, اس سے بلی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. تو آپ بھی موت کو دیکھ کے اور اس زوال کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو گے تو نہ موت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, نہ اس دنیا کی زوال کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس لیے شاعر صحابی نے ایک بڑا زبردست کہا, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. بڑی پیاری بات کہی یہاں. کعب بن زہیر بڑے زبردست صحابی تھے, شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے شعر کہا اپنی محبوبہ کے, جو زمانہ جاہلیت میں محبوبہ تھی, بڑی تعریفیں کی. پہلے ایسی تعریفیں کی ہے نا کہ آدمی کہتا ہے یار میری بھی کوئی محبوبہ ہو تو بڑا اچھا ہے. یعنی محبوبہ کی نا بہت حسن. آگے پھر اس کا جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہ یہ دیکھنے کی حد تک اچھی ہے, حقیقت میں اچھی نہیں ہے. وہ بڑے پیارے شعر ہیں. لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا, لیکن یہ ایک سی دوستی ہے کہ اس کے خون میں ایک چیز شامل کر دی گئی ہے, فجع, جھوٹ بولنا. دکھاتی کچھ ہے, حقیقت میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا کی برائی بیان کرے, دنیا کیا دکھاتی ہے کہ میں تمہیں شہرت دوں گی, عزت دوں گی, آسمان تک لے جاؤں گی. حقیقت میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اوپر جا, بہت زور سے پٹکوں گی نیچے. جیسے ایک کنجوس آدمی بلڈنگ میں نا نیچے آ کے اپنی محبوبہ کو آنکھ کے اشارے کرتا رہتا تھا. تو اب محبوبہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا, بولا اشارہ کیا اوپر آ جاؤ. وہ بیچارہ سیڑھیوں سے چلتے چلتے اوپر پہنچا. تو جب وہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں چونی پکڑا کے جیسے بھکاریوں کو دیا تھی, بولا واپس جاؤ. تو یہی ہے دنیا, آپ کو بلائے گی بلندیوں تک, اس کے بعد چونی پکڑا کے پھینک دے گی واپس. چونی بھی نہیں پکڑاتی ہے,
تو قد سیت من دمہا فجع جھوٹ و ولع و اخلاف و تبدیل، وعدہ خلافی، ملمہ سازی. ملمہ سازی سے کہتے ہیں کہ یعنی نظر کچھ آ رہا ہے حقیقت کچھ اور ہو، اور تبدیل اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. ایک حالت پہ یہ دنیا قائم نہیں رہتی، اس کے خون میں اللہ نے بے وفائی کو شامل کیا.